السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنے کے لیے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جنات اور جادو کس طریقے سے ان پر ہم آسانی سے نکل سکتے ہیں، اور جنات اور جادو کس آدمی کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، کس آدمی کے اوپر جنات آتے ہیں اور جادو کس پر لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ بہت آسان جواب ہے کہ جنات اور جادو دو بھی ایک چیز ہے۔ مطلب جادو جس کے اوپر جسے لگتا ہے اس کے اوپر جنات بھی آسانی سے حاوی ہو سکتے ہیں۔ میری بات بہت غور سے سنیں کہ یہ اہم ایسے معلومات ہیں آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، صحیح معلومات قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ جس کے ذریعے سے آپ کے بہت بڑی غلط فہمیاں دور ہو سکتے ہیں اور بہت سے جعلی عاملین سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ جنات اور جادو یہ دونوں ایک چیز ہے۔ مطلب جس آدمی کے اوپر جادو لگ سکتا ہے اسی پر جنات بھی آ سکتے ہیں۔ جس پر جنات داخل ہوتے ہیں، حاوی ہوتے ہیں، اسی آدمی کے اوپر بھی جادو لگ سکتا ہے۔ آپ میری بات کو بہت غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہ دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب ہر شر سے محفوظ رہنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن جو ایسے جنات اور جادو یہ بھی ایک ایسا شر ہے جس سے آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ ایسے شر سے کیسے بچا جائے، انشاءاللہ آپ میرے اس کلپ کو ضرور سنیں اور دوسروں کو بھی آپ تک ان بات کو پہنچائیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ پہلی بات یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان انسان کو اکساتا رہتا ہے، مرتے دم تک وہ شیطان ہر آدمی کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس بھی شیطان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلا ولیکن قد اسلم، ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا، لیکن وہ میرے صحبت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ شیطان نہیں، اب وہ مسلمان ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیطان تھا لیکن مسلمان ہو چکا۔ خیر اصل بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے، ایک فرشتہ رہتا ہے۔ اور بات سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھیں کہ ایک ہے جسمانی، ایک ہے روحانی، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ یہ ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان یہ دو چیزوں کے ساتھ پیوست ہے کہ ایک جسم، ایک روح۔ جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ میری جو ضروری باتیں ہیں ان باتوں کی وجہ سے ویڈیو زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو ضرور اس سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ طبیعت بھی ذرا خراب ہے، آواز بھی تھوڑی میری تھوڑا گڑبڑ ضرور ہو، لیکن آپ غور سے سننے کی کوشش کریں۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ جسم کی غذا کیا ہے آپ جانتے ہیں، کھانا پینا، چاول، گوشت، روٹی، سب جسم کی غذا ہے۔ ہم اگر ایک وقت بھی نہ کھائیں تو ہمارا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ہماری چہرے پہ بھی کچھ ایسے آثار آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں کیا کمزوری ہے، بھوک کی وجہ سے۔ روزی کی حالت میں تو پوچھنا کیا ہے۔ تو ایسا ہی روح کی بھی غذا ہے۔ روح کیا ہے؟ جسم ایک مادی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مادی اشیاء پیدا کیا ہے جو جسم کو غذا بنا کر جسم کو محفوظ کرتا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ قل امر ربی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، امر رب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے سے روح کو غذا ملتی ہے۔ تو ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں تو یہ بات ضرور
سمجھ لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے اوپر جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں اور کس کے اوپر جادو جنات کے اثرات نہیں ہو سکتے، آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھو، ایک ہے سیکیورٹی، بینک میں رکھتے ہیں، بڑے بڑے گھرانوں میں سیکیورٹی رکھتے ہیں، واچ مین رکھتے ہیں۔ جب اس کا تعلق کسی چوروں اور اچکوں اور ڈاکوؤں سے اگر ہو جائے تو آسانی سے چرانے میں، اندر ڈاکہ کرنے میں تو ان کو آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چور اور جو سیکیورٹی ہوتے ہیں تو وہ اگر گھر والے غفلت میں ہو جائیں تو وہ سیکیورٹی بک جاتا ہے۔ تو اندر کا جو ہمارا شیطان رہتا ہے، اگر روح کی غذا ایسی کم ہو جائے اور اتنا روح بیمار ہو جائے تو وہ شیطان زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، تو باہر کے شیطان کو آسانی سے آنے میں اس کے اندر کے شیطان کے ذریعے سے باہر کے اثرات آسانی سے حاوی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات ہر آدمی پر حاوی نہیں ہو سکتا، جادو ہر آدمی کو نہیں لگ سکتا، یہ تو اللہ کے حکم سے لگتا ہے، لیکن طریقے کیا ہیں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کیونکہ آپ مثال کے طور پر آپ ہر آدمی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہر آدمی سے لڑ نہیں سکتے، جیت نہیں سکتے، اس لیے جنات بھی ہر آدمی کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے، جادو بھی ہر آدمی کو لگ نہیں سکتا۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ روح کی غذا اگر یہ کم ہو جائے، اتنا کم ہو جائے، آپ روح کو غذا دے ہی نہیں رہے ہیں اور روح دن بدن اور مہینوں کے حساب سے بھوک سے تڑپتے تڑپتے بیمار ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کے اوپر جادو کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا آسانی طریقہ کیا ہے کہ ہم جادو سے، جنات سے کیسے محفوظ رہیں اور کیسے ان لوگوں سے بچ کر رہیں۔ تو سب سے پہلے آپ روح کو مضبوط کرنا ہوگا، روح کو غذا دینا ہوگا، روح کو غذا دو، روح کو غذا دو، اتنی غذا دو، اتنی غذا دو کہ پھر روح کے پاس ایسے جو فرشتہ رہتا اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ جو اندر کے چور کو بھی قابو کرے اور باہر کے چور کو بھی اندر آنے نہ دے، شیطان کے اثرات اور جادو اور جنات کو اندر آنے نہ دے۔ اس لیے روح کو آپ غذا زیادہ مضبوط کرو، انشاءاللہ روح کی مضبوطی سے، روح کی پروان سے انشاءاللہ آپ کے نزدیک جادو اور جنات نہیں آ سکتے، وہ پناہ مانگیں گے، آپ سے بھاگیں گے اگر آپ کی روح کے پاس، اگر آپ کی روح مضبوط ہو۔ اچھا، مضبوط کیسے کریں، اس کو طاقتور کیسے بنائیں؟ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں وقت پر اور سائیڈ میں جو زیادہ جوس، چائے، سب جسم کی جیسی حفاظت کرتے ہیں ویسے روح کی حفاظت کیا جائے۔ روح کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرائض اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے والے جو اس کے جو فرائض ہیں، نماز، یہ فرائض ہیں، ان فرائض سے روح کو تقویت ملتی ہے زیادہ۔ دوسری قرآن کی تلاوت اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے، جو ذکر بھی ہو آپ کر سکتے ہو، اتنا ذکر کرو صبح و شام، اور اتنی عبادتیں کرو اور اتنی قرآن پڑھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور اللہ کے حکموں پر چلتے رہو، تو آپ کی روح مضبوط ہوگی اور پھر جنات اور جادو اثرات داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جن کے اوپر جنات آ جاتے ہیں، جادو آ جاتے ہیں، اسی روحانی طاقت کے ذریعے سے ان جنات کو قابو کرتے ہیں اور پھر اسے اکھاڑ کے باہر پھینکتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں اور قابو کرتے ہیں قرآن کی آیات کے ذریعے سے، پھر ان جنات کو بھاگنا پڑتا ہے۔ اور جادو کے اثرات کو بھی ختم کرنے کے لیے قرآنی تعویذات لکھتے ہیں اور قرآنی صورتوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں جو جن سے جادو کے اثرات ختم ہو جائے۔ تو روح کے کمزوری کی وجہ سے یہ جادو اور جنات کا پورا اثرات پورا ہوتے ہیں۔ اس لیے میری ویڈیو سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہوگا کہ اگر آپ اس کو فالو کر لیں گے، دنیا کے کسی عامل کے پاس جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس چھوٹی موٹی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے مجھے ایک ذریعہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔